السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مفسر اور محکم کا بیان ہم پڑھ چکے تھے۔ صرف مفسر اور محکم کا حکم رہ گیا تھا۔ آج ہم مفسر اور محکم کا حکم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحکم المفسر والمحکم لزوم العمل بہما لا محالہ۔ اور مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہے۔ کن دونوں پر؟ بہما کے نیچے لکھا ہوا ہے اے بے موجبہما ای المفسر والمحکم، یعنی مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ مفسر اور محکم کے موجب پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہے۔ جو مفسر سے ثابت ہو ان ثابت شدہ چیزوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ محکم جب قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہے تو محکم کا حکم الگ کیوں بیان نہیں کیا؟ جب محکم قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہے تو صاحب اصول الشاشی نے محکم کا حکم الگ سے کیوں بیان نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، چونکہ مفسر اور محکم یہ دونوں تین چیزوں میں شریک ہیں کہ جس طرح مفسر پر عمل کرنا لازم اور واجب ہے اسی طرح محکم پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ جس طرح مفسر پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اسی طرح محکم پر بھی اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ جس طرح مفسر تاویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا اسی طرح محکم بھی تاویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو مفسر اور محکم تین چیزوں میں برابر ہونے کی وجہ سے صاحب اصول الشاشی نے مفسر اور محکم دونوں کے حکم کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا۔ جس طرح کہ ظاہر اور نص یہ دونوں تاویل و تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں تو احتمال رکھنے کی وجہ سے دونوں برابر ہونے کی وجہ سے احتمال رکھنے میں تو وہاں بھی صاحب اصول الشاشی نے ظاہر اور نص دونوں کا حکم ایک ہی ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح مفسر اور محکم یہ بھی چونکہ تین چیزوں میں شریک ہیں، عمل میں، اعتقاد میں اور تاویل و تخصیص کا احتمال نہ رکھنے میں۔ جب تین چیزوں میں شریک ہیں تو صاحب اصول الشاشی نے دونوں کا حکم ایک ہی ساتھ بیان کر دیا اور کہا حکم المفسر والمحکم لزوم العمل بہما لا محالہ، کہ مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہے۔ ثم لہذہ الاربعۃ اربعۃ اخری تقابلھا، پھر ان چار کے لیے، کن چار کے لیے؟ یعنی ظاہر، نص، مفسر اور محکم کے لیے اربعۃ اخری دوسرے ایسے چار ہیں تقابلھا جو ان ظاہر، نص، مفسر، محکم کے مقابل ہیں۔ وہ چار کیا ہیں؟ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ثم لہذہ الاربعۃ، پھر ان چار کے لیے یعنی ظاہر، نص، مفسر، محکم کے لیے اربعۃ اخری دوسرے ایسے چار ہیں، وہ چار ہیں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، تقابلھا جو ان ظاہر، نص، مفسر، محکم کے مقابل ہیں۔ ثم لہذہ الاربعۃ اربعۃ اخری تقابلھا، پھر ان چار کے لیے دوسرے ایسے چار ہیں جو ان کے مقابل ہیں۔ فضد الظاہر الخفی،
تو ظاہر کی ضد خفی ہے، ظاہر کا مقابل خفی ہے۔ ظاہر کا مقابل خفی اس لیے ہے چونکہ خفی میں ادنا درجے کا خفا ہوتا ہے، خفی میں ادنا درجے کا خفا ہوتا ہے، لہذا خفی اس ظاہر کا مقابل ہوگا جس میں ادنا درجے کا ظہور ہوتا ہے۔ فضد الظاہر الخفی، تو ظاہر کا مقابل خفی ہے۔ وضد النص المشکل، اور نص کا مقابل مشکل ہے۔ نص کا مقابل مشکل اس لیے ہے چونکہ مشکل میں خفی کی بنسبت زیادہ خفا ہوتا ہے، مشکل میں خفی کی بنسبت زیادہ خفا ہوتا ہے، لہذا مشکل اس نص کا مقابل ہوگا جس میں ظاہر کی بنسبت نص میں زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ وضد النص المشکل، اور نص کا مقابل مشکل ہوگا۔ وضد المفسر المجمل، اور مفسر کا مقابل مجمل ہے۔ مفسر کا مقابل مجمل اس لیے ہے چونکہ مجمل میں مشکل کی بنسبت اور زیادہ خفا ہوتا ہے، مجمل میں مشکل کی بنسبت اور زیادہ خفا ہوتا ہے، لہذا مجمل اس مفسر کا مقابل ہوگا جس میں نص کی بنسبت اور زیادہ ظہور ہوتا ہے، مجمل اس مفسر کا مقابل ہوگا جس میں نص کی بنسبت مفسر میں اور زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ وضد المفسر المجمل، اور مفسر کا مقابل مجمل ہے۔ وضد المحکم المتشابہ، اور محکم کا مقابل متشابہ ہے۔ محکم کا مقابل متشابہ اس لیے ہے چونکہ متشابہ میں خفی، مشکل، مجمل ان سب سے زیادہ خفا متشابہ میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ خفا متشابہ میں ہوتا ہے، لہذا متشابہ اس محکم کا مقابل ہوگا کہ جس میں ظاہر نص مفسر کی بنسبت سب سے زیادہ ظہور ہوتا ہے، محکم میں سب سے زیادہ ظہور ہوتا ہے اور متشابہ میں سب سے زیادہ خفا ہوتا ہے، لہذا متشابہ اس محکم کا مقابل ہوگا جس میں سب سے زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ وضد المحکم المتشابہ، اور محکم کا مقابل متشابہ ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف۔ فالخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حیث الصغۃ، پس خفی وہ ہے جس کی مراد کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، صیغہ کی وجہ سے نہیں۔ خفی وہ ہے جس کی مراد امر خارج کی وجہ سے پوشیدہ ہو، نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدہ نہ ہو، یعنی نفس صیغہ میں کوئی پوشیدہ نہیں ہوگا، البتہ جو خفا اور پوشیدہ ہوگا وہ کسی امر خارج یعنی دوسری چیز کی وجہ سے ہوگا۔ فالخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حیث الصغۃ، پس خفی وہ ہے جس کی مراد کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، جس کی مراد کسی امر خارج کی وجہ سے پوشیدہ ہو، لا من حیث الصغۃ، نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدہ نہ ہو۔ مثال میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثالہ، خفی کی مثال، فی قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فخفی کی مثال والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں ہے۔ رب نے فرمایا کہ چور اور چورنی تو تم ان کا ہاتھ کاٹو۔ شرعاً چور اسے کہا جائے گا جو ایسی چیز چرائے جس کی قیمت 10 درہم کو پہنچ جائے، کم از کم جس کی قیمت 10 درہم کو پہنچ جائے۔ اگر چور نے ایسا سامان چوری کیا تو شرعی نقطۂ نظر سے اسی کو چور کہا جائے گا اور اس کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہوگا۔
والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی تو تم ان کا ہاتھ کاٹو۔ فإنہ ظاہر فی حق السارق، رب کا فرمان السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما یہ ظاہر ہے سارق کے حق میں، چور کے حق میں جو سزا ہے یہ بالکل ظاہر ہے، لفظ میں کچھ پوشیدہ نہیں ہے، بالکل ظاہر ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فإنہ ظاہر فی حق السارق، تو یہ بالکل چور کے حق میں ظاہر ہے۔ خفی فی حق الطرار والنباش، البتہ جیب کترا اور کفن چور کے حق میں خفا ہے، خفی ہے۔ طرار کہتے ہیں جیب کترا کو اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو، تو کفن جیب کترا اور کفن چور کے حق میں خفی ہے، یعنی چور اور چورنی کے سلسلے میں سزا تو بالکل ظاہر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جیب کترا اور کفن چور کیا اس کے لیے بھی ہاتھ کاٹنا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو چور اور چورنی کا ہے؟ اس سلسلے میں آیت کریمہ خفی ہے، اس میں پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ اس لیے ہے چونکہ اہل زبان نے جیب کترے کو سارق نہیں کہا بلکہ اس کا ایک الگ نام دیا اور وہ طرار ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جب اہل زبان نے جیب کترے کو سارق کا نام نہیں دیا بلکہ طرار ایک الگ نام دیا، تو اب اس میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ جو حکم سارق اور سارقہ کا ہے، چور اور چورنی کا ہے، کیا وہی حکم طرار کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کفن چور کو اہل زبان نے سارق نہیں کہا بلکہ اس کا ایک الگ نام دیا اور وہ نام ہے نباش۔ لہذا نباش میں بھی غور و فکر کرنا پڑے گا، غور و فکر کر کے پتہ لگانا پڑے گا کہ کیا جو حکم چور اور چورنی کا ہے، جو سزا چور اور چورنی کا ہے، وہی سزا کفن چور کا ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ اس سلسلے میں آیت کریمہ خفی ہے، اس میں پوشیدہ ہے۔ تو اب جب ہم نے غور کیا تو پہلے ہم نے سارق کے معنی میں غور کیا تو پتہ چلا کہ سرقہ کہتے ہیں چپکے سے کسی کے مال محترم کو، مال محفوظ کو جو نفع اٹھانے کے قابل ہو اور وہ مال 10 درہم کی مقدار ہو، اگر چپکے سے کوئی چوری کر لے، اٹھا لے، تو اس کو سارق کہا جاتا ہے۔ یہ سارق کا معنی ہے۔ طرار کے معنی میں جب ہم نے غور کیا تو طرار کہتے ہیں کہ مالک بیدار ہو اور مال کی حفاظت کا قصد اور ارادہ بھی رکھتا ہو، البتہ ایک گناہ غفلت کی وجہ سے جیب کترا چوری کر لے تو اس کو طرار کہا جاتا ہے۔ چور میں چپکے سے لینا، مگر طرار میں مالک مال کی حفاظت کا قصد بھی رکھتا ہے، بیدار بھی رہتا ہے، مگر تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے چوری ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں طرار۔ تو گویا کہ سارق کے معنی سے زیادہ معنی طرار میں پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ طرار میں بیدار بھی ہے اور مال کی حفاظت کا قصد بھی ہے۔ لہذا جب سارق ادنا ہوا، طرار اعلیٰ ہوا، اور سارق کی جو سزا ہے، چور کی جو سزا ہے وہ قطع ید ہے، ہاتھ کا کاٹنا ہے، تو جب ادنا کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے تو طرار جس میں سرقہ کی بنسبت زیادہ معنی پایا جاتا ہے، وہ اکمل معنی رکھتا ہے، تو اس میں بدرجہ اولا ہاتھ کا کاٹنا لازم ہوگا، یعنی طرار میں ہاتھ کاٹا جائے گا، برخلاف نباش کی، کہ نباش میں جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں مردہ دفن کرنے کے بعد کفن چور کفن چوری کرنے جاتا ہے،
تو اس کی کوئی حفاظت بھی نہیں کرتا، اور اس میں چپکے سے وغیرہ کوئی لینا، اس میں کوئی متصور بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہی نہیں ہوتا۔ تو نباش میں جب ہم نے غور کیا تو نباش میں سارق کے معنی سے کم معنی ہم نے پایا۔ جب ہم نے کم معنی نباش یعنی کفن چور میں پایا تو جو حکم سارق کا ہے وہ حکم نباش یعنی کفن چور کا نہیں ہوگا، اس میں شبہہ ہو گیا، اور شبہہ کی وجہ سے چونکہ حد ساقط ہو جاتی ہے، لہذا کفن چور کی جو سزا قطع ید نہیں ہوگی، اس لیے کہ کفن چور اور جو سرقہ میں معنی ہے، سرقہ کی بنسبت کفن چور میں معنی کم ہے، لہذا قاصر اور کم کی ہونے کی وجہ سے کفن چور کی سزا قطع ید نہیں ہوگی۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی تو تم ان کا ہاتھ کاٹو، فإنہ ظاہر فی حق السارق، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے چور کے حق میں، خفی فی حق الطرار والنباش، جیب کترا اور کفن چور کے حق میں خفی ہے۔ وکذالک قولہ تعالی، ایسی ہی باری تعالیٰ کا فرمان، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ہے، کہ زانیہ عورت اور زنا کرنے والا مرد تو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی اگر بے شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو آیت کریمہ الزانیۃ والزانی ظاہر فی حق الزانی، زانی کے حق میں بالکل ظاہر ہے، لفظ میں کچھ خفا نہیں ہے کہ زانی کی سزا اگر شادی شدہ ہو تو سنسار، بے شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، اس میں بالکل ظاہر ہے، ظاہر فی حق الزانی، زانی کے حق میں بالکل ظاہر ہے۔ خفی فی حق اللوتی، البتہ لوتی کے حق میں خفی ہے۔ لوتی نیچے لکھا وہوا من عمل قوم لوط، اور وہ ہے جو قوم لوط نے عمل کیا، اس کو لوتی کہا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ الزانیۃ والزانی لوتی کے حق میں خفی ہے۔ خفی اس لیے ہے چونکہ اہل زبان نے لواطت کرنے والے کو زانی قرار نہیں دیا، بلکہ اس کا ایک الگ نام رکھا اور وہ لوتی ہے۔ تو آیت کریمہ لوتی کے حق میں خفی ہے۔ تو کیا جو سزا زانیہ اور زانی کا ہے، کیا وہی سزا لوتی کا بھی ہوگا؟ تو جب ہم نے لوتی کے معنی میں غور کیا تو ہم نے زنا کی بنسبت لوتی کے معنی میں کمی پائی، یعنی لوتی کا معنی زنا کے معنی کی بنسبت ناقص اور کمتر ہے۔ لوتی کا معنی زنا کی بنسبت ناقص اور کمتر اس لیے ہے چونکہ زنا ایسی شہوت کے نتیجے میں موجود ہوتا ہے جو طرفین سے پایا جاتا ہے، یعنی زنا میں عورت اور مرد دونوں کا فعل پایا جاتا ہے، مگر لوتی میں صرف فاعل کا فعل پایا جاتا ہے، مفعول کا نہیں پایا جاتا، اور زنا میں دونوں کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ تو شہوت وہاں دونوں طرف سے متعین ہے، دونوں طرف سے پائی جاتی ہے زنا میں، لیکن لوتی میں نہیں، بلکہ لوتی میں مفعول کی طرف سے ایک گنا نفرت ہوتی ہے۔ تو جب زنا کی بنسبت لوتی کا معنی کم ہے، جب کم ہے تو اب جو سزا زانیہ اور زانی کا ہے وہ سزا لوتی کا نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ لوتی پر بھی حد زنا واجب ہوگا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ لواطت میں زنا کی بنسبت معنی کم نہیں ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہے۔ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ محل حرام میں شہوت کا پورا کرنا تو زنا اور لواطت دونوں جگہ موجود ہے۔ محل حرام میں شہوت کا پورا کرنا زنا اور لواطت دونوں جگہ موجود ہے، مگر لواطت جس محل میں کی جاتی ہے وہ محل تنگ ہے اور نجاست کی جگہ ہے، اور زنا جس محل میں کیا جاتا ہے وہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو جب ایسا ہے تو لواطت کی حرمت زنا کی حرمت سے اغلظ ہوگی،
اور جب لواطت کی حرمت زنا کی حرمت سے اغلظ ہوگی تو لوطی پر بدرجہ اولا حد زنا جاری ہوگی۔ یہ صاحبین کا مذہب ہے، لیکن امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ لوطی میں جو شہوت ہوتی ہے وہ صرف فاعل کی طرف سے ہوتی ہے، مفعول کی طرف سے نہیں ہوتی، اور زانی میں فاعل مفعول دونوں کی طرف سے شہوت ہوتی ہے، لہذا زنا کا معنی زیادہ ہے بنسبت لوطی کے، لوطی کا معنی زنا کی بنسبت کم ہے۔ جب کم ہے تو جو حکم زنا کا ہے، جو سزا زنا کا ہے، وہ سزا لوطی کا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی باری تعالیٰ کا فرمان، الزانیۃ والزانی ظاہر فی حق الزانی، زانی کے حق میں ظاہر ہے، خفی فی حق اللوطی، لوطی کے حق میں خفی ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا يَتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ، اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا، کسی نے قسم کھائی لا یأکل فاکہۃ، کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا، کانا ظاہراً فیما یتفقہ بہ، تو یہ قول لا یأکل فاکہۃ ظاہر ہوگا ان چیزوں میں، ان پھلوں میں جس سے تفقہ مقصود ہوتا ہے، جس سے تلذذ اور تنعم مقصود ہوتا ہے، لذت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جس سے لذت مقصود ہو، یعنی فاکہہ کہتے ہیں کہ جس کو غذا کے طور پر نہ کھایا جائے بلکہ لذت کے طور پر کھایا جائے، غذا سے زائد چیز، اس کو یہ قسم شامل ہوگی۔ خفیًا فی حق العنب، انگور کے حق میں خفی ہے، والرمان، اور رمان یعنی انار کے حق میں خفی ہے، اس لیے کہ انگور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق قوام بدن سے ہوتا ہے، یعنی غذا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ انار بھی بسا اوقات دوائی کے طور پر کھایا جاتا ہے اور اس سے قوام بدن متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کو صرف تنعم اور تلذذ کے طور پر کھایا نہیں جاتا بلکہ قوام بدن کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ تو جس شخص نے قسم کھائی لا یأکل فاکہۃ، کہ وہ میوہ یعنی فاکہہ نہیں کھائے گا، تو یہ قسم ان چیزوں میں شامل ہوگی کہ جس سے صرف لذت مقصود ہوتا ہے، قوام بدن اور غذا مقصود نہیں ہوتا، لہذا انگور اور انار کے حق میں یہ قسم خفی ہوگی، کیونکہ انگور سے غذا مقصود ہوتا ہے، انار سے بھی بسا اوقات غذا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ امام اعظم کا مذہب ہے، البتہ صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جس سے تلذذ مقصود ہوتا ہے، صرف اس سے تلذذ ہی مقصود نہیں ہوتا، جیسے کہ انگور ہے، اس سے غذا بھی مقصود ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ تلذذ بھی مقصود ہوتا ہے، لہذا صاحبین کے نزدیک انگور کھانے سے بھی وہ شخص حانس ہوگا، لیکن امام اعظم کے نزدیک انگور کھانے سے حانس نہیں ہوگا، چونکہ انگور غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے، تلذذ کے طور پر کھایا نہیں جاتا۔ تو جو چیز لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جائے، غذا کے طور پر کھائی نہ جائے، وہ شخص اس قسم میں داخل ہوگا، لیکن جو چیز غذا کے طور پر کھائی جائے وہ شخص اس قسم میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً، اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا، کانا ظاہراً فیما یتفقہ بہ، تو یہ قسم ظاہر ہوگی ان چیزوں میں جس سے تلذذ ہوتا ہے، خفیًا فی حق العنب والرمان، خفی ہوگی انگور اور انار کے حق میں۔ وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا، اور خفی کا حکم طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ اس سے خفا ختم ہو جائے۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کرنا واجب ہے، تلاش کرنا واجب ہے تاکہ اس سے خفا ظاہر ہو جائے۔ تلاش یہ کرنا واجب ہے کہ لفظ کے معنی اور محتملات کیا کیا ہیں، وہ لفظ کے معنی کو ڈھونڈے، لفظ کے محتملات کو ڈھونڈے تاکہ اس سے وہ خفا ختم ہو جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ کس میں ظاہر کی بنسبت معنی زیادہ ہے اور کس میں ظاہر کی بنسبت معنی کم ہے۔ اگر معنی زیادہ ہوگا تو جو حکم ظاہر کا ہے وہی حکم اس معنی زائد کا ہوگا، اگر معنی کم ہوگا تو جو حکم ظاہر کا ہے وہ حکم معنی جس کا کم ہے اس کا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے
طرار اور نباش کے سلسلے میں گفتگو سماعت کی۔ وہ حکم الخفی وجوب الطلب حتیٰ یزول عنہ الخفا، اور خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں طلب کا واجب ہونا ہے یہاں تک کہ اس سے خفا اور پوشیدگی ختم ہو جائے۔